نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میری طریقت پہ کرے اخلاص و مروت حضرت پیر سید تاج محمد قادری صاحب قبلہ، برادر گرامی علی وقار نقیب اہل سنت حافظ سید سہیل قادری فاطمی صاحب قبلہ، مداح رسول حافظ جیلانی صاحب قبلہ، دیگر باوقار عرش مقام سادات کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت روح النبی الکریم علیہ تحیۃ التسلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ الحمد للہ منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم امن تذکر جیران بذی سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین۔ یک نگاہ پیر پیراں میرے میراں شاہ جیلاں غوث پاک، ایک نظر داری بر حال ما پریشاں غوث پاک، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جزت حبیبم مرزدارم عیسیاں را لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ آئیے اس محفل عرس سراپا قدس میں تھوڑی دیر کچھ عرض و معروض کروں سے قبل اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق سب سے پہلے صاحب لولاک سیاح افلاک خاتم پیغمبران شفیع مجرمہ انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ رحمت عالمیہ خسرو خوباں سرور لالا رخاں امام کائنات مالک کائنات مقصود کائنات مختار کائنات مولائے کائنات باعث تخلیق کائنات وجہ تکوین کائنات مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نو بہار شفاعت نو شہ بزم جنت ہم فقیروں کی ثروت مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت رسول رحمت شفیع امت ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس بابرکت میں ذرا بلند آواز سے
درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول وعلى اللہ آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا. یا رسول اللہ تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، سبحان اللہ سبحان تم نے اللہ. تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، سمندر نہیں، پوری ندی نہیں، پورا تالاب نہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، مانگا تو قطرہ تھا مگر دریا بہا دیے ہیں، سبحان اللہ بہا سبحان دیے ہیں. اللہ. بے شک بے شک. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. اللہ پاک کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہماری اس رنگا رنگ زندگی میں ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم کچھ دین کی باتیں کرنے اور سننے کے لیے اس محفل پاک میں حاضر آئے ہیں. یہ ایک اللہ والے حضرت سرکار سیدی سلطان شاہ رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک کی مقدس تقریب ہے جس میں میں بھی حاضر خدمت ہوں، آپ حضرات بھی حاضر آستانہ ہیں. برادر گرامی حضرت سید تاج محمد صاحب کی دعوت محبت پر میں آپ کی خدمت اقدس میں بیان کرنے کے لیے آپ کی کٹاریا کی سرزمین پر پہلی بار آیا ہوں. دعا کریں اللہ رب العزت میرے آنے کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت مجھے حق کہنے، آپ کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے. یقیناً ایک دن ہم اور آپ اس دنیا فانی سے چلے جائیں گے. ہماری اور آپ کی زندگی کی کنڈیشن یہ ہے کہ میں اپنی تمہید زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ بات آگے بڑھاتا ہوں. ہماری اور آپ کی کیفیت یہ ہے، ہم اللہ رب العزت کے مخصوص بندوں سے محبت رکھتے ہیں، ہم اللہ والوں سے اپنے رشتہ وفا کو مضبوط رکھتے ہیں، بلکہ ہم تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میں غوث پاک کا بہت بڑا دیوانہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں خواجہ اجمیر کا بہت بڑا مستانہ ہوں، کوئی کس سے اپنے رشتہ محبت کو مضبوط رکھتا ہے، کوئی کس کا دیوانہ ہونے کی باتیں کرتا ہے. غرض کہ ہم اولیاء کاملین سے محبت کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ان کے نام کی محفلیں بھی سجاتے ہیں. 11ویں تاریخ آتی ہے تو غوث پاک کے نام کی نیاز لگاتے ہیں. 6 تاریخ آتی ہے تو جناب والا سرکار غریب نواز کے نام کی نیاز لگاتے ہیں. 21 تاریخ آتی ہے تو مولا علی حیدر کرار کے نام کی نیاز لگاتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کے ان وفاداروں کے نام پر محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں. ہم اللہ رب العزت کے ان مقدس ولیوں کو یاد کرتے ہیں. کبھی میرا علی داتار کی چوکھٹ پر حاضری دیتے ہیں، کبھی مخدوم اشرف جہانگیر سمدانی کی چوکھٹ کو چومتے ہیں، کبھی علاء الدین صابر کلیری کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی حضرت بہاءالحق نقشبندی کا ذکر سنتے ہیں، کبھی مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاندان کے فرد فرید حضرت سلطان غریب نواز کے نام کا عرس کرتے ہیں، کبھی بختیار کاکی کے نام کی نیاز لگاتے ہیں، کبھی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے نام کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی سرکار نصیر الدین چراغ دہلی کی تاریخ سنتے سناتے ہیں، کبھی سرکار محبوب الہی کی محنتوں پر تبصرہ کرتے ہیں، اور کبھی سرکار امیر خسرو کی دیوانگی پر باتیں کرتے ہیں. غرض کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں اللہ والوں سے محبت کا اظہار کچھ اس طرح کرتے ہیں. کبھی ان کے نام کی نیاز لگاتے ہیں، کبھی ان کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کبھی ان کے نام پر جلسے کرتے ہیں،
ہیں، کبھی ان کے نام پر ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، کبھی خرچ کے الگ الگ طریقوں سے ہم اپنے محبوب وفادار، ہم اپنے محبوب آقاؤں سے وفاداری کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں، آپ کو کیا ملے گا حضرت سلطان شاہ کا عرس منا کر، آپ کو کیا ملے گا محفل سجا کر، آپ کو کیا ملے گا ان آستانوں پر حاضر ہو کر؟ پوچھنے والے بہت ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، لیکن کوئی پوچھے کہ آخر آپ کو ملتا کیا ہے کہ آپ ان اللہ والوں کے نام کا وظیفہ کرتے ہیں؟ آخر آپ کو فائدہ کیا ہے کہ آپ ان اللہ والوں کے نام پر بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آستانوں پر جاتے ہیں، مزارات پر حاضری دینے جاتے ہیں؟ صاحب کہتے صاحب اتنے کلومیٹر دور سفر طے کر کے آئے، آؤ چلو چند غریبوں کو کھانا کھلا دے، چند بھوکوں کو کھانا کھلا دے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ والوں کی چوکھٹ سے آپ کو ملتا کیا ہے، آپ کیوں ان کے ساتھ رہتے ہیں، یا کیوں ان کی آستانوں پر، ان کی قبروں پر آ کر حاضریاں لگاتے ہیں؟ آپ جواب دے دیجئے گا۔ آج کی میری تقریر کا عنوان یہی ہے، اللہ والوں کے ساتھ یا اللہ والوں کی خدمت یا اللہ والوں کے آستانوں پر ہم کیوں جاتے ہیں اور کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو آپ جواب دیجئے گا، یہ اللہ والے ہیں، ان کی ضرورت زمین کے اوپر بھی ہے، بے شک، ان کی ضرورت زمین کے اندر بھی ہے، بے شک، اور ان کی ضرورت بروز محشر بھی۔ آتا ہے، بے شک۔ بس انہی تین باتوں پر گفتگو کروں گا اور بات کو ختم کروں گا، ٹھیک ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا علی، یا علی۔ جو علی کے نام پہ نہیں اٹھائیں گے وہ مودی کے نام پہ اٹھائے گا۔ چلیں پھر موقع دے دیتا ہوں، سادات کرام کی موجودگی ہے، پھر سے ایک بار موقع دیتا ہوں، ہاتھ اٹھا کے کہیں یا علی، یا علی۔ مولا کائنات کے نام پر کمپرومائز کرنا تو اپنا کام نہیں نا، مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے دیوانوں۔ تو میں بات یہ کہ بالکل کلم الناس علی قدر عقولہم کے تحت آپ کے لیول کے مطابق بات کروں گا۔ میں کوئی بڑا کیا چھوٹا بھی کوئی مقرر نہیں ہوں، کوئی خطیب ادیب نہیں ہوں، بس اپنی زبان سے جو جملے نکال سکتا ہوں نکال کے آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھتا ہوں۔ آپ سے بالکل کوئی گاڑی اردو میں بات نہیں کروں گا، عربی عبارتیں نہیں پڑھوں گا، بالکل آپ سے آپ کی فکر اور آپ کے حالات کے مطابق میں آپ سے بات کروں گا، اور تھوڑی دیر زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا۔ وہ اس لیے کہ صحابہ کا جو دور تھا، آپ علماء کرام سے پوچھیں گے، عبداللہ بن مسعود حضور علیہ السلام کے دور کے مفتی ہیں، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ شان تھی کہ اگر وہ عبداللہ بن مسعود کی روایت پڑھ لیتے تو اس کو پہلے لیا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، لوگ حضور علیہ السلام فرماتے میں موجود نہ رہوں تو لوگ حضرت علی سے مسئلہ پوچھ لیتے تھے، اور علی موجود نہ رہے تو لوگ عبداللہ بن مسعود کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اتنے بڑے لیول کا صحابی ہے، لیکن وہ ایک ہفتے میں ایک بار لوگوں کو نصیحت کرتے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت ایک ہفتے میں دوسری بار تقریر کیوں نہیں کرتے؟ تو کہتے نہیں، زیادہ اور ڈوز نہیں دینا ورنہ جو ہے وہ ریئیکشن ہو جانے کا خطرہ ہے۔ جب اس دور میں ایک ہفتے میں 2 تقریریں نہیں کرواتے تھے لوگ، آج کیا ہو گیا ہے کہ جناب والا اسی لیے لوگ کہتے ہیں اثر نہیں ہوتا، اثر ہوگا کیسے؟ اس کے دماغ میں جا کر وہ بالکل کھچڑی بن جاتی ہے، کس نے کیا کہا تھا، کس نے کیا کہا تھا، کس نے کیا نہیں کہا تھا، اسی وجہ سے بندہ پریشانی کی کنڈیشن میں آ جاتا۔ اس لیے میں آپ کے سامنے کوئی لمبی تقریر نہیں کروں گا، شارٹ اینڈ سویٹ بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ بات یہ، سوال یہ قائم کیا میں نے، اللہ والوں کی ضرورت کیوں؟ جواب، اللہ والوں کی ضرورت زمین کے اوپر بھی ہے، زمین کے اندر بھی ہے، اور بروزے محشر۔ بات سمجھ آگئی اتنی تو آپ کو آگے چلیں۔ زمین کے اوپر ضرورت، قرآن سے کوئی دلیل ہے؟ اللہ کا قرآن کہے گا، 3 تقریریں ہیں یہ، لیکن ایک کر کے پیش کر رہا ہوں، سنیں۔ اللہ کا قرآن کہے گا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ساتھ ہونے کے لیے زمین کے اوپر بھی تو ہونا ہے نا، اور ساتھ حالانکہ اتباع کرنے میں بھی ساتھ ہونا ہے، لیکن ساتھ ہونے کا تصور زمین کے اوپر میں بھی ہے، اسی لیے تیزی کے ساتھ
ساتھ آگے بڑھتا ہوں، آپ کو واقعہ سنا کر جو ہے وہ ساتھ ہونے کا فائدہ بتاتا ہوں۔ ایک روایت میں آیا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، نیک لوگوں کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت برسا کرتی ہے۔ آپ بدیع الدین زندہ شاہ مدار کا نام لیں گے، آپ بایزید بستامی کا نام لیں گے، آپ جعفر صادق کا نام لیں گے، آپ موسیٰ کاظم کا نام لیں گے، آپ محمد باقر کا نام لیں گے، یہ تو آقاؤں کی شان ہے۔ آپ ان کے باوفا غلاموں کا بھی نام لیں گے تو اللہ کی رحمت برسنے لگے گی۔ ارے کٹریا والو، ذرا اپنے آپ سے پوچھو، جب صرف نام لینے سے اور ذکر کرنے سے اللہ کی رحمتیں جھما جھم برستی ہے تو جہاں وہ آرام کر رہے ہیں وہاں رحمتوں کی کتنی موسلادھار۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب نام پر بارش رحمت ہو رہی ہے تو جائے آرام پر کتنی رحمتیں برس رہی ہوں گی۔ ہم قبروں پر اسی لیے جاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام لینے پر رحمت آتی ہے۔ جب نام لینے پر رحمت آتی ہے، جہاں آرام کر رہے ہیں وہاں ہر وقت رحمت رہتی ہے۔ بندہ جب اپنی زندگی سے مایوس ہونے لگتا ہے، بے اولاد کو اولاد چاہیے ہوتی ہے، بے روزگار کو روزگار چاہیے ہوتا ہے، بے قرار کو قرار چاہیے ہوتا ہے، بندہ جب پریشان ہوتا ہے تو وہاں جا کر کھڑا ہوتا ہے جہاں رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ یقیناً ہمارے عمل تو ایسے نہیں کہ رحمتیں برسیں، لیکن جس پر برستی ہے جب اس کے پاس جا کر کھڑے ہوں گے تو رحمت کے چھینٹے ہمارے اوپر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ بے شک آئیں گے۔ بھی تاج باپو یہاں ایک پنکھا لگوا دیں، اور اس پنکھے کی کس لیے لگایا صاحب نور میاں؟ آپ کے لیے میں نے پنکھا لگوایا، ٹھیک ہے، لیکن جب میرے لیے پنکھا لگا تو کیا سہیل باپو کو ہوا نہیں آئے گی؟ اس کی لگا تو میرے لیے تھا، مگر یہ پاس میں بیٹھے ہیں، فائدہ ہو گیا۔ بے شک۔ جب دنیا میں کوئی چھوٹا سا پنکھا لگائے اور اس چھوٹا سا پنکھا لگا دینے پر کوئی پاس میں آ کے کھڑا ہو جائے، اور یہ تو سید صاحب ہیں، کوئی عام آدمی بھی آ کر یہاں کھڑا ہو جائے، کوئی غیر مسلم بھی آ کر یہاں کھڑا ہو جائے، ہوا تو اس کو بھی آنی ہے کہ نہیں آنی؟ زور سے بولیے، آئے گی کہ نہیں آئے گی ہوا؟ آئے گی۔ اب آپ بتائیے، کوئی بھی آ کے کھڑا ہو جائے، اگرچہ پنکھا لگا میرے لیے ہے لیکن ہوا اس لیے آئے گی کیونکہ وہ کھڑا میرے پاس ہے۔ جہاں جنت سے، جہاں آسمان سے رحمت کی برسات ہو رہی ہے، سبحان اللہ، آپ جا کر کھڑے ہوگے تو آپ پر رحمت کے چھینٹے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ بے شک۔ اتر رہے ہیں اس کے لیے، برسات ہو رہی ہے اس کے لیے، لیکن آپ پاس میں کھڑے ہوں گے تو چھینٹے آپ پر بھی آئیں گے۔ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ آپ رحمت کے حقدار نہ بنے، اسی لیے کہتے ہیں مزار پہ مت جاؤ، رحمت کی برسات میں نہ جاؤ، اسی لیے دور کر دیا۔ چلیں ان کو وہی دور رہنے دیجیے، آگے بڑھتے ہیں تیزی کے ساتھ۔ عرض یہ کر رہا تھا، بہت ساری باتیں اس پر کی جا سکتی ہیں لیکن تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ ایک قصاب تھا، قصائی، اردو میں اس کو قصاب کہتے ہیں۔ وہ ایک خاتون سے محبت کرنے لگا اور اس کی کنڈیشن یہ ہوئی کہ وہ اس کا پیچھا کرنے لگا۔ بہت سے موقع اس نے تلاش کیے لیکن اس کو موقع میسر نہیں آیا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ وہ خاتون آبادی سے باہر کی طرف تشریف لے جا رہی ہے، تو وہ جوان بھی پیچھے پیچھے چل پڑا کہ آج مجھے برائی کا موقع میسر آ جائے۔ توجہ سے سنیے گا، ساودھانی ہٹی تو درگھٹنا گھٹی۔ ہاں، پیچھے پیچھے چلنے لگا، آگے آگے وہ خاتون جا رہی ہے، پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اب جب تاریخ جگہ آئی تو اس نے اس کو ہاتھ پکڑا اور اس عورت کو روک کے کہا کہ میں مدتوں سے تیرا انتظار کرتا ہوں، اور اپنے ناجائز خیالات کا اس نے معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ اظہار کیا۔ گناہ کرنے پر قدرت ہو بندے کو، میری جوان غور سے سنیں، گناہ کرنے کی طاقت ہو، ماحول ہو، حالات ہوں، اور پھر وہ گناہ چھوڑ دے تو اللہ اسے اپنا محبوب بناتا ہے۔ بے شک۔ میدان قیامت میں حدیث شریف سنا دیتا ہوں، میدان قیامت میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی سن لیں، جو کھڑے ہیں وہ بھی سن لیں، جو بہت دور ہے وہ بھی سن لیں، مجھے پتہ ہے کہ آواز جا رہی ہے، سنیں۔
حدیث شریف میں آیا میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنو قیامت کا دن ایسا دن ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، سوا نیزے پر سورج ہوگا، اعمال کے مطابق بندہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ بروز قیامت آگے وقت ملا تو میں آپ کو قیامت کے دن کی ہولناکی سمجھاؤں گا، سناؤں گا۔ فرمایا اس دن سایہ نہیں ہوگا، کروڑوں میل دور ہے سورج، لیکن پانی اتنا گرم ہو جاتا ہے دوپہر میں کہ وضو کرنے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ کروڑوں میل دور ہے سورج، لیکن اس کی شدت حرارت یعنی اس کی گرمی کی سختی کا عالم یہ ہے کہ جناب ہم پانی دوپہر میں ہاتھ میں لیتے ہیں تو ہاتھ دھوتے ہوئے بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ منہ تک لے جانے کی استطاعت نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی۔ جب کروڑوں میل دور سے اس کی گرمی اتنی ہے تو جب فقط سوا نیزے پر ہوگا، جتنے اوپر آپ کی یہ لائٹ لگی اس سے تھوڑا سا اوپر، بس اتنے قریب سورج ہوگا تو پھر اس وقت کنڈیشن کیا ہوگی؟ یقیناً آج کی گرمی کی شدت میں لوگ سایہ تلاش کرتے ہیں، تھوڑی دیر اگر کھلے آسمان کے نیچے دھوپ میں چل گئے تو اب کہتے ہیں کوئی ٹھنڈا پانی لا کر پلا دے، کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں میں اپنے سر کو چھپا لوں، مجھے سایہ مل جائے۔ کروڑوں میل دور سورج ہے، لیکن تھوڑی دیر اگر سورج کی تپش محسوس ہو جائے تو ہمیں فوراً سائے کی تلاش ہوتی ہے۔ جب سوا نیزے پر سورج ہوگا اس وقت کتنے سائے کی تلاش ہوگی، لیکن وہاں کوئی شامیانہ نہیں ہوگا، وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، بندہ سائے کی تلاش کرے گا، مگر اللہ فرماتا ہے اس دن سایہ ہوگا تو میں چاہوں گا وہی سایہ ہوگا، اس کے علاوہ کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ مگر جوانوں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ بندہ گناہ کر سکے اور جوانی میں اس کو گناہ آفر کیا جائے اور گناہ کے آفر پر وہ یہ کہتے کہ مجھے میرے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اپنا منہ پھیر لے، میرے کریم نے فرمایا آدم سے لے کے قیامت تک کے اربوں خربوں لوگ میدان محشر میں موجود ہوں گے، لیکن جس جوان نے گناہ کو صرف اللہ کے لیے چھوڑ دیا تھا، اللہ فرمائے گا آج بغیر سائے والے دن میں تجھے اسپیشل سایہ عطا فرماؤں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سلطان شاہ بابا۔ اس وقت بھی سایہ ملے گا، کب؟ جب بندے کو یہ کہا جائے کہ گناہ کر لے اور یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور وہ اپنے منہ کو پھیر لے۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہوا، اس خاتون کی طرف جب وہ نوجوان متوجہ ہوا، اس نے کہا مدتوں سے میں تیرے پیچھے ہوں، ذرا سا تو میری طرف توجہ تو کر۔ اس نے پلٹ کر کہا کہ تجھے اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا؟ لڑکیاں بھی کیسی لڑکیاں تھیں، ٹک ٹاک پر مجرے کرنے والی ذرا سنیں، سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ کو اپنی ترقی سمجھنے والیاں ذرا سنیں، غور سے سنیں۔ آپ کو یہ کس نے کہہ دیا جس کے فالوور انسٹاگرام پہ بڑھ جائیں وہ مقبول زیادہ ہوتا ہے؟ مشہور ہونا اور ہے، مقبول ہونا اور ہے۔ مقبول بنیے، کس نے آپ کو یہ سمجھا دیا کہ آپ ان لڑکیوں کو فالو کرنے لگی جنہوں نے اپنے جسم کی جو ہے وہ نمائش کر کے معاذ اللہ رب العالمین اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو بڑھایا، یا فلمیں بنا کر اپنے فالوور پیدا کی؟ ان کے چکر میں مت جائیے۔ اگر آپ کو کسی کی اتباع کرنی ہے تو دیکھیں کربلا میں زینب کبریٰ کا کردار کیسا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ کو کسی کو فالو کرنا ہے تو دیکھیں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قربانیوں کا تصور کیا تھا۔ میری اسلامی رشتے کی ماؤں بہنوں سے میں گزارش کروں گا، اس وقت اسلام مخالف دشمنیں، اسلام مخالف طاقتیں آپ کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں۔ میرے موضوع میں یہ بات داخل نہیں، یوں تو یہ ساری باتیں میرے موضوع میں داخل ہیں، لیکن تیزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میں اپنی اسلامی رشتے کی ماں بہنوں سے بالخصوص کہنا چاہوں گا، اس وقت منظم طریقے سے آپ کی عصمت دری کی جا رہی ہے۔ اس وقت منظم طریقے سے کبھی فیشن کے نام پر، کبھی انٹرنیٹ کے نام پر، کبھی حجاب کے نام پر، کبھی پیسوں کے نام پر، کبھی آپ کے شوق پورے
کرنے کے نام پر اسلام کو لوگ کمزور بنانے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کربلا کی تاریخ پڑھ لیں، حسین کے شہید ہو جانے کے بعد بھی جناب سکیدہ چھینی جا رہی ہے اور وہیں سے یزید کا لشکر پیغام دے رہا ہے حسینیوں کا شہید ہونا اپنی جگہ ہے، مگر حسین کے گھر کی خواتین کی اور حسین کے ماننے والوں کی چادریں چھن جانا بھی کوئی چھوٹا ظلم نہیں ہے۔ اس وقت بھی دشمن یہ جانتا تھا، اسی لیے آج حجاب پر باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن میں کرناٹک نہ جا کر گجرات میں رہ کر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے کیوں اپنی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے طریقے کو نہیں اپنایا؟ آخر کیوں آپ نے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی شریعت کو پس پشت ڈال دیا؟ میں زیادہ بات نہ کر کے اپنے اسلامی رشتے کی ماؤں بہنوں سے کہنا چاہوں گا، عزت دار بنو، عزت دار، اور یہ خیال پیش کرو دنیا میں کہ اس لیے کہ ہم نے کسی اور کی غلامی کو اپنے گلے میں کسی اور کی غلامی کا پٹا نہیں ڈالا، بلکہ ہم نے اس سیدہ کی اطاعت کی ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ بن کر بہکایا، اس کا ضرور ہوگا اور ایک دن وہ پڑھنا شروع کر دے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ ہاں پہلے کیجئے جناب پھر کہیے، جب پہلے کر کے پھر کہیں گے تو بعد میں دم ہوگا، دوسری طرف بات نہ چلی جائے۔ میں اپنے اس قصے کو پورا کرتا ہوں۔ میں اولیاء کاملین پر یوں ہی تو کوئی ولی نہیں بنتا نا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، ہاں ہاں شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ سنیے اس خاتون نے دو جملے کہے، اب پتہ نہیں کتنی تاثیر تھی اس عورت کی زبان میں کہ اس آنے والے جوان کا دل بدل گیا، اور اس نے کہا تجھے گواہ بنا کر اپنے رب کے دربار میں توبہ کر دو، آج کے بعد تجھے تو کیا کسی بھی غیر محرم خاتون کو نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھوں۔ وہ پلٹا نا، کافی دور نکل گیا تھا آبادی سے، تو پلٹا تو دھوپ کی شدت اسے پریشان کرتی تھی۔ کیفیت یہ ہوئی کہ وہ سایہ تلاش کر رہا تھا اور پیاس اتنی زیادہ لگی کہ لگ رہا تھا کہ وہ مر جائے گا۔ اس کا خود کا بیان ہے، چلتے چلتے ایک ساتھی اس کو ملا۔ جب وہ ساتھی ملا، وہ ساتھی کوئی چھوٹا موٹا ساتھی نہیں تھا، وہ وقت کے نبی کا کوئی قاصد تھا، یعنی پیغام لانے لے جانے والا تھا وقت کے نبی کا۔ وہ اس کو ملا، اس نوجوان سے ملا، اس کو بھی سائے کی ضرورت ہے، اس جوان کو بھی سائے کی ضرورت ہے۔ میں نے شروع میں کہہ دیا توجہ رہنی چاہیے، ساودھانی ہٹی تو بے شک درگھٹنا گھٹی۔ سنیے اب کنڈیشن یہ ہوئی، وہ اس وقت اللہ کے اس وقت کے نبی کا قاصد ہے، اور یہ ایک وہ جوان ہے جس نے ابھی ابھی توبہ کی۔ دونوں کو سائے کی تلاش ہے۔ اب جب دونوں ملے نا، دونوں کو پانی بھی چاہیے، دونوں کو سایہ بھی چاہیے، تو جو نبی کا قاصد تھا اس نے جوان سے کہا تو نے کون کون سی نیکیاں کی ہیں؟ کہا کیا نیکی کی بات کرتے ہو یار، میں نے تو ساری زندگی برائی میں گزاری ہے، میری تنہائیاں تو انتہائی بری تھی، میں نے تو کیا کیا کارنامے کیے ہیں، اگر وہ بتا دیے جائیں تو میں تو نگاہ اٹھانے کے لائق نہیں رہوں۔ ایسی باتیں ہوئیں تو اس نے کہا اچھا ایسا ہے، ہم دونوں مل کر اللہ سے ایک دعا کرتے ہیں، اور دعا یہ کرتے ہیں اے خالق کائنات، اے آسمانوں کے مالک، اے زمین کو پیدا کرنے والے، اے بادلوں کو چلنے کی طاقت دینے والے، اے ہواؤں کو بہنے کی طاقت دینے والے، ہمارے لیے بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھیج دے۔ کوئی بڑی مانگ نہیں ہے، کیا مانگ ہے؟ ہمارے لیے بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھیج دے، اور اس بادل کے ٹکڑے، ظاہر بات ہے کہ جب بادل کا ٹکڑا آئے اور تھوڑا برس جائے تو پانی بھی پینے کو مل جائے گا، جب بادل کا ٹکڑا سر پہ سایہ کر لے گا تو ظاہر ہے کہ دھوپ کی شدت سے بھی بندہ بچ جائے گا۔ اب ان لوگوں نے دونوں نے مل کے دعا کی، اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا۔
سبحان اللہ. آپ دیکھیں میرا رب کتنا کریم ہے. ہم روزگار مانگتے ہیں نہیں ملا صاحب, اولاد مانگ کے مایوس ہو جاتے ہیں, وہاں لوگوں نے بادلوں کو بلا رکھا, اس لیے کہ ان کا ایقان اتنا عالی تھا, یقین, اپنے رب کی ذات پر توکل, بھروسہ. آج تو 2 منٹ میں گاڑی پلٹ جاتی ہے. ہاں دعائیں تو بہت کی, مگر ہوا نہیں. ہوا کیا نہیں ہوا بھائی. اورنگزیب عالمگیر کا قصہ ہے نا, وہ اندھا آستانہ خواجہ کے باہر بیٹھ کے مانگا کرتا تھا. ہاں باپو شعر پڑھتے ہیں, وہ پھر کبھی سنیے گا ان سے. اندھا مانگا کرتا تھا. میں نے کوئی 10 سال پہلے یہ قصہ سنایا ہوگا, 5-7 سال پہلے, ابھی ایک دم یاد آ گیا. اندھا بیٹھ کے مانگا کرتا تھا. اورنگزیب عالمگیر آئے. کیا ہوا, زمانے سے سلطان غریب نواز کی چوکھٹ پر آنکھوں کی روشنی مانگ رہا ہوں, مل نہیں رہی ہے. سلطان اورنگزیب ابو المظفر محی الدین عالمگیر کہہ کے گئے, میں آستانے پہ جا کے واپس آتا ہوں, اگر روشنی نہیں آئی تو پھر تیرے جینے کا فائدہ کیا. اتنے سال جب گزر گئے ہیں تو پھر میں تیری گردن مار دوں گا. قصہ ختم. اب جب اس نے یہ کہا وہ اندر چلا گیا. بادشاہ تھا, کورٹ کی ضرورت نہیں, ہائی کورٹ کی ضرورت نہیں, سپریم کورٹ کی ضرورت نہیں ہے. وہاں تو ادھر اشارہ ہوا, ادھر جلاد نے سر اڑا دیا. اب یہ فقیر صاحب پریشان ہوئے, کہا غریب نواز مدتوں تو یوں ہی گزار دی ہیں, لیکن آج اگر آنکھ نہیں ملی نا تو جان بھی جائے گی. اگر آج آنکھ نہیں ملی تو جان بھی جائے گی. اورنگزیب بڑا جو سخت جملہ کہہ کے گیا, اس سے پہلے کہ وہ آئے میری آنکھوں میں میرے مالک کو روشنی عطا ہو جائے, سلطان غریب نواز کا صدقہ. اس سے پہلے کہ اورنگزیب پلٹ کر واپس آئے, باپو اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی. سبحان اللہ. اورنگزیب نے تلوار کھینچی, کہا حضرت ٹھہریے میں دیکھ سکتا ہوں, الحمدللہ میں دیکھ سکتا ہوں. اتنے سالوں تک روشنی کیوں نہیں آئی؟ کہا پتہ نہیں, عطا نہیں کی جا رہی. کہا عطا نہیں کی جا رہی تھی, بات یہ تھی کہ تو دل سے مانگ نہیں رہا تھا. آج جب تجھے یہ کنڈیشن محسوس ہوئی کہ میں مر جاؤں گا تو دل سے مانگنے لگا. اب جب دل سے مانگا تو یہ سخی سلطان غریب نواز نے تجھے عطا فرما دیا. بہرحال بات یہ ہے کہ اگر بندہ رو کر اپنے رب سے مانگے تو وہ بادلوں کے ٹکڑے بھی بھیج دیا کرتا. میں کیا سنا رہا تھا قصہ, توجہ ہے نا آپ کی؟ بات سمجھ میں تو آ رہی میری آپ کو؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں کتنے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. اچھا سب کو آ رہی ہے, چلے جن کو نہیں آ رہی وہ اپنے پڑوسی سے سمجھ لیں گے, ٹھیک ہے, ورنہ کل جا کے حافظ جیلانی سے سمجھ لیں گے. ابھی میں تیزی کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. دامن وقت میں گنجائش کا میں رضا, ہر کام کا ایک وقت ہے. توجہ ہے آپ کی؟ سنیے. اب جب یہ دعا کی گئی کہ بادل کا ٹکڑا آئے, بادل کا ٹکڑا آ گیا, کام ہو گیا. اب کیا ہوا کہ ایک ایسی جگہ آئی جہاں ایک کو ادھر جانا تھا, ایک کو ادھر جانا. اب وہ بادل کا ٹکڑا کس کے ساتھ جائے؟ تو وہ بندہ جو جوان تھا جس نے ابھی توبہ کی, ظاہر ہے کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ایک وقت کے نبی کا قاصد ہے, بادل اس کے بلانے پر آیا ہے تو اس کے ساتھ جائے گا. اور جو قاصد تھا پیغام لانے والا, وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ یہ تو بھی جو ہے وہ ابھی کچھ دیر پہلے توبہ کر کے آیا ہے, نیک آدمی تو میں ہوں, بادل کا ٹکڑا میرے ساتھ ہی جائے گا. لیکن دیکھو میرے رب کی شان دیکھو, جیسے دونوں کے راستے الگ ہوئے نا, تو جدھر وہ جوان جس نے ابھی گناہ سے توبہ کی تھی, جیسے ہی وہ جوان اس طرف گیا نا تو فوراً بادل کا ٹکڑا اس جوان کے سر کے اوپر آ گیا. سبحان اللہ. سبحان. وقت کے نبی کا قاصد حیرت سے کبھی اوپر دیکھتا ہے کبھی جوان کو, اور اس جوان سے کہتا میرے بھائی تو کہتا تھا میں نے ساری زندگی برائی میں گزاری ہے, پھر یہ کیا ماجرا ہے کہ آسمان سے بادل تیرے لیے آ رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا, میرا رب اتنا کریم ہے کہ چند منٹ پہلے کی توبہ اتنی قبول کر لی کہ میرے لیے رحمتوں کے بادل کے سائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کون کہتا ہے کہ بندے کو کچھ نہیں ملتا, رو کے مانگو تو سب کچھ ملتا ہے؟ بتانا یہ چاہتا ہوں, صحبت بادل کا فائدہ اس وقت تک ہوتا رہا جب تک اس نیک کی صحبت میں نیک رہا. اگر نیک کی صحبت میں نیک رہے تو بادل کا فائدہ ہوتا. اور بھی بہت سارے قصے اس پر سنائے جا سکتے ہیں, لیکن میں نے بات اس پر سنائی کہ زمین کے اوپر بھی اللہ والوں کی ضرورت ہے. بہت سارے قصے اس پر ہیں. آگے دوسرا اسٹیپ, زمین کے اندر بھی اللہ والوں کی ضرورت ہے. قرآن کہتا ہے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ,
دعا کی گئی اے ہمارے رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا فرما۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا نیک مردوں کے قریب اپنے مردوں کو دفنایا کرو۔ توجہ ہے آپ کی؟ سن رہے ہیں؟ فرمایا وہ اس لیے، میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہتا ہوں، ہمارے آپ کے پڑوس میں اگر کوئی برا پڑوسی رہتا ہے نا تو ظاہر بات ہے کہ زمین کے اوپر وہ پرابلم کریٹ کرتا ہے، کبھی کچرا لا کے پھینک دیتا ہے، کبھی پانی اپنے گھر کی صفائی کرتا ہے، ہمارے گھر کے سامنے کیچڑ لا کے رکھ دیتا ہے۔ اگر پڑوسی برا ہوگا تو جس طرح زمین کے اوپر گھر ہو اور پڑوسی اگر برا ہو تو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح زمین کے اندر گھر ہو اور پڑوسی اگر برا ہو عذاب والا ہو تو تکلیف ہوتی ہے۔ پوری کتاب اس پر ہمارے علماء نے لکھی ہے، شرح الصدور حال الموتى والقبور، امام سیوطی کی پڑھ لیجئے گا۔ بہت سارے رسائل، بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، تفصیل میں نہیں، ملفوظات اعلیٰ حضرت سے ایک قصہ پڑھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قصہ سنا کہ قبرستان کی طرف سے گزر ہوا ایک شخص کا، تو دیکھا کہ ایک قبر کھل گئی۔ جب قبر کھلی نا تو اس مردے کو لوگوں نے دیکھا کفن کے اوپر کہ گلاب کے پھول کی ٹہنی اس کے پاس میں ہے اور گلاب کے پھول اس کے گال یا نتنوں پر گلاب کے پھول رکھے ہوئے۔ لیکن قبر کھل گئی تو رشتہ داروں نے، اقارب نے یہ سوچا کہ بھئی پانی کے صدمے سے، پانی کی سختی سے پانی زیادہ برسا، اس لیے قبر پھٹ گئی ہے، پانی یہاں بھر نہ جائے، اس لیے ان کو اس قبر سے نکال کے دوسری جگہ دفن کر دیا جائے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ قصہ لکھا ہے، ان کو نکال کر ان کے جسم کو دوسری جگہ دفن کیا گیا۔ جب دوسری جگہ دفن کیا گیا نا تو لوگوں نے دفن کرتے کیا دیکھا معلوم؟ جیسے ہی پلٹے تو دیکھا دو اژدہے، بڑے بڑے سانپ، وہ دونوں پہلو میں آ گئے اور ان کا جو ہے وہ ڈنک ناک کے نتنوں پر آ گیا۔ لوگ بڑے بے قرار ہوئے کہ ادھر کی قبر میں تھا تو گلاب کے پھول رکھے تھے، ادھر قبر سے نکال کر ادھر دفن کیا تو یہ حال ہو گیا کہ تو اژدہین کے جسم پر دو دو۔ لوگوں نے تلاش کر کے کسی اہل دل سے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جواب سنو کٹریا والو، جواب یہ آیا دراصل اژدہے وہاں بھی تھے، لیکن جہاں پہلے مزار تھا اس کا، اس کے پڑوس میں کسی اللہ والے کا مزار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس اللہ والے کے مزار کی وجہ سے، اس اللہ والے کے مزار کی وجہ سے وہ اژدہے پھول کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ وہ تھے تو اژدہے، مگر قدرت کی رحمت نے دیکھا میرا محبوب بندہ قریب لیٹا ہو پھر ہم عذاب دیں گے، ہماری رحمت کو گوارا نہیں۔ پتہ چلا ضمیر کے اندر بھی اللہ والے، زور سے بولیے، کام آتے ہیں۔ اور آسان قصہ سنا حضرت سلطان غریب نواز فرماتے ہیں کہ میرے ایک پیر بھائی کا انتقال ہوا، بہت مشہور زمانہ پیر بھائی کا انتقال ہوا۔ کہتے ہیں جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے عمل کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں تھے، تو جب اس کا انتقال ہو گیا اس کو لوگوں نے دفن کر دیا تو سلطان الہند غریب نواز، آقا ہندوستان، شہنشاہ ہندوستان، قبلہ عاشقان، سرخیل اولیاء ہندوستان، حضرت معین الدین حسن چشتی سنجری ثم اجمیری حسینی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہتے ہیں میرے دل نے چاہا کہ میں ذرا سا دیکھوں کہ میرے پیر بھائی کے ساتھ اس کی قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ دیکھوں، کیسے دیکھوں؟ قبر کھول کے دیکھوں؟ نہیں، قبر کے باہر بیٹھ کر آنکھ بند کروں، اللہ، ادھر آنکھ بند کروں گا ادھر معاملہ کلیئر ہو جائے گا، صاف صاف سب نظر آنے لگے گا۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ہمیں آپ کو کچھ دیکھنا ہوتا ہے تو آنکھیں کھولتے ہیں،
ان اللہ والوں کو کچھ دیکھنا ہوتا ہے تو آنکھیں بند کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ جب بند کر لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہاں سے؟ سوال ہے، جواب ہے یہاں سے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. دل کی صفائی سے دیکھتے ہیں، دل کی چمک سے دیکھتے ہیں. ہم اور آپ، اگر ہمیں کوئی بتا دینا کہ تو ایسا کرتا ہے تو ہم اس کو بول رہے ہیں بہت بڑا انتریامی بابا ہے صاحب، اس کو سب پتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، کیا ہے نا. ہم سنتے ہیں غریب نواز کے قصے، غوث پاک کے قصے، لیکن یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آخر ان کے اندر یہ کوالٹیز کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ دل کی چمک ہے. کیا ہے؟ آپ نے شعر سنا نا، دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ. آپ کسی بھی ولی کے سامنے جاتے ہیں اور وہ آپ کا چٹھا سنا دیتا ہے، کیسے اس کو پتا؟ تو جواب آئے گا، آپ شیشے کے سامنے جا کر کھڑے ہو، آپ آئینے کے سامنے جا کر کھڑے ہو، آپ کانچ کے سامنے جا کر کھڑے ہو، بغیر کچھ کہے کانچ آپ کی فوٹو کاپی دکھا دیتا ہے. جب دنیا کا کانچ آپ کی پوری کاپی دکھانے کی حیثیت رکھتا ہے تو جو لوگ الا اللہ کی ضرب سے اپنے دل کو کانچ کی طرح روشن کر لیتے ہیں، ان کے سامنے بھی بندہ جب جا کر کھڑا ہوتا ہے، جس طرح کانچ کے سامنے بغیر کچھ بولے کانچ شیشہ ہماری آپ کی پوری ظاہری تصویر کھینچ کر پیش کر دیتا ہے، اسی طریقے سے اللہ والوں کے سامنے جیسے ہم جاتے ہیں، ان کا دل آئینہ ہے، یہ ہمارے ظاہر کو بھی دیکھ لیتے ہیں، ہمارے دل کے اندر کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور اپنے دل کی روشنی سے یہ جان لیتے ہیں کہ ہمارے دل کی تختی پر کون سی حاجت لکھی ہوئی ہے اور کون سی ضرورت لے کر ان آستانوں پر حاضر ہوئے ہیں. لیکن یار غور کرنے کی بات ہے، ہم کہتے ہیں صاحب ایسا ویسا دنیا بھر کی باتیں کرتے سنتے ہیں، لیکن پھر یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارے دل میں یہ کوالٹی کیوں نہیں پیدا ہو؟ دل میں حسد بھرا ہے، چغلیاں بھری پڑی ہیں، ایک دوسرے سے جلن ہے، حب جاہ مرتبے کی تڑپ ہے، شہرت کی للک ہے، ایک دوسرے پر فوقیت دکھانے کی ایک اسپیشل لڑائی ہے. اس نے اتنا خرچہ کیا تو میں اتنا خرچہ کروں گا، اس نے 1,00,000 روپے میں ناچ کروایا تو میں 1.5 لاکھ روپے میں ناچ پر خرچہ کروں گا، اس نے 5,000 کی جینس پھٹی ہوئی پہنی ہے تو میں 10,000 کی پھٹی ہوئی جینس پہنوں گا، اس نے اتنے بڑے شو روم میں جا کر جوتے خریدے ہیں تو میں اس سے بڑے شو روم میں جا کر جوتے خریدوں گا، اس نے اتنے بڑے سیلون میں جا کر بال کٹوائے ہیں تو میں اس سے بڑے سیلون میں جا کر بال کٹواؤں گا. جب دل میں یہ سب ہوتا ہے تو دل نہیں چمکتا. پھر عمر فاروق اعظم کی چوکھٹ پر پہنچی ہے، ایک دن اعلان کرنے لگے، لوگوں جو ابو بکر کو کرتا ہوا پاؤ، مجھ سے پہلے ابو بکر خلیفہ تھے، جو کام انہوں نے کیے اگر میری زندگی میں وہ نہ پاؤ تو میرے جلال سے مت ڈرنا، بلکہ مجھے بتا دینا کہ عمر تو یہ کام نہیں کرتا جو ابو بکر بھی کیا کرتے. معلوم آپ کو کیا ہوا؟ ایک دن عمر فاروق اعظم بیٹھے تھے، لوگوں نے کہا عمر، ابو بکر عصر بعد ادھر اوپر بھی جایا کرتے تھے، پہاڑ کی طرف جایا کرتے تھے، روٹی کا ٹکڑا لے کر جاتے تھے. ابو بکر صدیق کی یہ بات جب لوگوں نے عمر بن خطاب کو کہی، کہاں جاتے تھے؟ کہا یہ تو ہمیں بھی پتہ نہیں کہاں جاتے، ادھر جاتے دیکھتے تھے. حضرت عمر نے روٹی کا ٹکڑا لیا اور روٹی کا ٹکڑا لے کر پہاڑ پہ چڑھ گئے. پہاڑ کی بلندی پر چڑھ کے تلاش کیا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا ادھر ادھر دیکھا، کچھ ملا نہیں. واپس پلٹ گئے. یا اللہ، ابو بکر کہاں آتے تھے؟ کیا کرنے آتے تھے؟ کیوں آتے تھے؟ ابھی اپنے رب سے مناجات کرنے پلٹنے لگے نا تو دیکھا پہاڑوں کے اندر ایک چھوٹی سی غار ہے. غار کس کو کہتے ہیں؟ 2 پتھروں کے بیچ میں جو کچھ جگہ ہو نا اس کو کہتے ہیں غار. ہاں ہندی میں اس کو کہتے ہیں گفا، لیکن اس کی لوکیشن میں بتا رہا ہوں، 2 پتھروں کے بیچ میں جگہ ہوتی، پہاڑوں کی کسی حصے میں جگہ ہوتی، مطلب چھوٹی سی جگہ. وہاں ایک شخص بیٹھا ہے. حضرت عمر اس کے قریب گئے. توجہ سے سنیے گا، اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، اس کے ہاتھ بھی نہیں ہے، وہ پاؤں سے بھی اپاہج ہے. روٹی کا ٹکڑا عمر کے ہاتھ میں. کون عمر؟ جس کی نیکیاں چاند ستاروں سے کہیں زیادہ ہے. سبحان اللہ. ہم سنیوں کے نزدیک
ان کے جنتی ہونا اتنا ہی یقینی ہے جتنا قرآن کی آیت کا آیت ہونا یقینی ہے. ٹھیک ہے. یہ عمر ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اے عمر اللہ نے تجھے وہ دبدبہ دیا ہے جو اللہ اپنے نبیوں کو عطا فرمایا. کلیئر جنتی ہیں, یقینی جنتی ہیں. لیکن سنیں, روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں نہ, اس معذور شخص کو دیکھا, عمر سمجھ گئے ہو نہ ہو ابو بکر ان کو کھلانے آتے تھے, لیکن اس کے ہاتھ نہیں ہے, وہ دیکھ نہیں سکتا. عمر نے روٹی کو توڑا اور روٹی کو توڑ کر اس بزرگ شخص کے منہ میں جیسی نوالا رکھا نا, تو اس شخص نے کہا کیا ابو بکر کا انتقال ہو گیا؟ اس نے کہا یا اللہ, دیکھ نہیں سکتا, ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتا, میں روٹی لا کے کھلا رہا ہوں, پھر جناب اس کو کیسے پتا کہ ابو بکر نہیں ہوں؟ پوچھا بابا آپ کو کیسے پتا شیخ کہ میں ابو بکر نہیں ہوں؟ سنو سنو, جانشین مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں, صداقت کے تاجدار کی بات کر رہا ہوں. عمر بن خطاب سے اس بوڑھے نے کہا ایسا ہے کہ ابو بکر جانتا تھا کہ میرے منہ میں دانت بھی نہیں ہے, اسی لیے وہ پہلے روٹی کا ٹکڑا خود چباتے تھے اور چبا کر پھر منہ سے نکال کر میرے منہ میں ڈالتے تھے. سبحان اللہ. یہ تھا مطلب. سنانے کا مقصد کیا ہے, اسے کئی قصے سنا سکتا ہوں. سنانے کا مقصد یہ, ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا, وہ نیکی فلاں نے کی ہے تو میں اس نیکی میں پیچھے کیوں رہوں, میں اس نیکی میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں. اگر ابو بکر نے پورا مال دیا ہے تو میں بھی اپنا مال لٹانے کی کوشش کروں. اگر عثمان غنی نے خرچہ کیا ہے تو میں بھی خرچہ کرنے کی کوشش کروں. ہمارے دور میں اور اس دور میں بہت سارے فرق ہیں, اس میں سے ایک بڑا واضح فرق یہ ہے کہ اس دور میں کمپٹیشن یہ ہوتا تھا کہ تو نے چھوٹی نیکی کی ہے تو میں اس سے بڑی کروں گا, تو نے 10 ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی ہے تو میں 20 کی کروں گا. آج دور پلٹ گیا, آج ہم دکھاوے کی طرف آ گئے. آج ہمارے گھر کی عورتیں بھی عرسوں میں بھی جاتی ہیں, معاف کیجئے کہ میرے جملے برے لگیں تو, اور نہ بھی معاف کریں تو میں کیا کر سکتا ہوں, یہ میری ڈیوٹی ہے, میں کہوں گا. لوگ آستانہ خواجہ پہ بھی ایسے سچ سمر کے جاتے ہیں جیسے کوئی جو ہے وہ پردرشن کرنے کے لیے آئے. آپ نے کس کے لیے خود کو سنوار رکھا ہے؟ آپ نے یہ جناب پازیب اور یہ لپسٹکیں کس کے لیے ہیں؟ کہ آپ نے نہیں سنا حدیث مبارکہ میں رسول محترم نے فرمایا تھا, جو عورت اپنے آپ کو اس لیے سنوارے تاکہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھے, میں محمد عربی کہتا ہوں آسمان پر جتنے فرشتے ہیں وہ سارے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. کیوں ہم اور آپ اپنے مصطفیٰ کی تعلیم کو پس پشت ڈال گئے؟ ہمارے جوانوں کے حالات کیا ہیں؟ امام حسین کا نام چل رہا ہے, یاد حسین منائی جا رہی ہے, جلوس محرم ہے, اور نگاہوں میں کسی اور کی بہن بیٹیوں کی تصویریں ہیں, نمبر کسی اور سے ایکسچینج کیے جا رہے ہیں. جملے میرے سخت لگے تو مجھے معاف کیجئے گا, کیا یہ حسینیوں کا کام تھا؟ مسلمانوں کی شان تو یہ تھی کہ اگر کسی کی اور بیٹی کی بھی عزت پر حرف آ جائے نا تو اپنی جان پر کھیل کر ان کی آبروؤں کو بچا لیتا. کبھی میرا دتار کی تاریخ پڑھیے گا, مسلمان کی شان تو یہ تھی. پڑھیے گا محمد بن قاسم نے راجہ داہر کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ کیوں بجائی تھی؟ ایک عورت کی عزت کا سوال تھا, اور اس نے لکھ کے دیا تھا اپنے خون سے کہ میرا وقار لٹنے کو ہے. جناب حجاج بن یوسف کی لشکر کا کمانڈر بن کر محمد بن قاسم ہندوستان اس دور میں آیا تھا. کسی نے کہا اے محمد بن قاسم 18 سال کی تیری جوانی ہے, کس لیے جاتا ہے لڑنے کے لیے؟ ہندوستان کفرستان ہے, راجہ طاہر کے اپنے علاقے ہیں, تو کیوں اس کے قلعے کا محاصرہ کرنے جاتا ہے؟ 18 سال کے لڑکے نے جواب دیا تھا ایک عورت کی عزت بچانے کے لیے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. وہ بھی جوان تھا, اس کے پاس بھی حسن تھا, اس کے پاس بھی حکومت تھی, اس کے پاس بھی پیسہ تھا. لوگوں نے کہا وہ تیری کیا لگتی ہے جس کی عزت بچانے جا رہا ہے؟ تیری بہن ہے, رشتہ دار ہے تیری, کیا تعلق ہے تیرا؟ سنو, آئیڈیل ہے اس کے جملے ہمارے لیے, آپ کے لیے.
18 سال کی اس خوبصورت جوان جس کے چہرے پر ابھی داڑھی نہیں آئی تھی اور اس نے راجہ طاہر کی جو ہے وہ اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی تھی، اس 18 سال کے جوان نے پلٹ کر جواب دیا تھا اس کا میرا ایک رشتہ ہے کہ وہ بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھتی ہے، میں بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بغیر قربانیوں اور بغیر محنتوں کی کوئی مقبول ہو جاتا ہے؟ حسین کے گھر میں پیدا ہونے کے باوجود بھی غریب نواز اپنا گھر چھوڑ کر مصطفیٰ جان رحمت کے دین کے لیے سالوں تک ایک پیڑ کے نیچے رہے۔ سجستان میں رہنے والا ایک پیڑ کے نیچے بغیر کٹیا کے سلطان غریب نواز رہے ہیں، تب جا کر جناب والا آج ان کی شہنشاہی پر دنیا سلامی دیتی۔ غوث پاک سرکار امام حسن کے خاندان میں پیدا ہونے کے باوجود بھی جیلان میں اپنی تمام گھر خانقاہوں کو چھوڑ کر بغداد معلیٰ کی سرزمین پر پہلے سالوں تک دیوانوں کی طرح پھرے ہیں، تب جا کر یہ منصب عطا ہوا ہے کہ ارشاد والا شان ہوا قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ۔ میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اپنی زندگیوں میں تبدیلی لاؤ۔ باتوں سے انقلاب نہیں آتا، عمل سے انقلاب آتا ہے۔ نعروں سے انقلاب نہیں آتا، ہاں جی نعروں سے بھی نہیں آتا، انقلاب تو بندے کے عمل سے آتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ عید کے دن اگر ایک جٹ ہو کر نکلتے ہیں تو میڈیا بھی کور کرتا ہے، پرشاسن بھی احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بڑے شہروں میں ایک بائک پہ اگر 3 لوگ جائیں تو پولیس والے ہاتھ نہیں دیتے، جناب والا ہیلمٹ نہ بھی لگاؤ تو لوگ روکتے نہیں ہیں، رعایت کرتے ہیں۔ کیوں؟ آج مسلمان نماز کے لیے نکلا ہے، کاش 364 دن اور بھی نکلنے لگ جائے تو کیا حالات بن جائیں۔ لیکن افسوس ہم کام نہیں کرنا چاہتے، ہم محنت نہیں کرنا چاہتے، ہم کو تو بس ایسے لوگ چاہیے وہ کہتے ہیں تم جنتی۔ کسی کے باپ کی جنت نہیں ہے، یاد رکھنا۔ جس کے باپ کی جنت ہے وہ سیدہ زہرا رات رات بھر عبادت کیا کرتے ہیں۔ جن کے نانا کی جنت ہے وہ حسن خانہ کعبہ کے پردے میں رات رات بھر عبادت کیا کرتے ہیں۔ جن کے نانا کی جنت ہے وہ حسین کیا کر گئے کہ جناب سلطان غریب نواز کو کہنا پڑا دین است حسین۔ جس کے گھر کی جنت ہے اس زینب کبریٰ نے تمام شہداء کے باوجود بھی عصر کی نماز قضا نہیں کی۔ جن کے باپ داداؤں کی جنت ہے اس زین العابدین سرکار کے گھر میں آگ لگ گئی، قیامت صغریٰ اپنی نگاہوں کے سامنے امام زین العابدین نے دیکھی ہے، آگ لگ گئی لیکن نماز نہیں توڑی۔ لوگوں نے پڑوسیوں نے آ کے آگ بجھائی، امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے، نماز مکمل ہوئی تو لوگوں نے کہا حضور گھر نہیں چل جاتا ابھی، آپ نے نماز نہیں توڑی؟ حسین کا سگا بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے جہنم کی آگ کی تپش کے خیال میں اس آگ کی گرمی محسوس نہیں ہوئی۔ ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں؟ یوں ہی سوچ جائیں گے؟ ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں راتوں کو عیاشیاں کرتے کرتے ہماری نگاہوں میں یوں ہی حضور کا جلوہ آ جائے گا؟ ہم کیا سوچتے ہیں گانے سننے والا شخص حضور کا عاشق ہو جائے گا؟ آپ کہتے ہیں مولانا میں قرآن پڑھتا، آپ کو گانے کیسے آ جاتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ صاحب وہ کیا روز روز سنتے رہتے تھے، روز روز سورہ رحمان سنیں گے تو یاد نہیں ہو جائے گی؟ بے شک سورہ رحمان تو بڑی ہے، کم سے کم روز روز سورہ فاتحہ سورہ علم ترا سنیں گے تو یاد نہیں ہو جائے گی، مگر ہم نے یاد کرنے کی کبھی کوشش کی نہیں۔ ہمیں صاحب قرآن پڑھنا نہیں آتا، یوٹیوب چلانا کیسے آ گیا؟ کیسے آیا؟ تو کہا مجھے تو نہیں آتا تھا، میرا بیٹا موبائل لے کے آیا تو میں نے کیا کیا کہ دیکھا وہ چلا لیتا ہے تو میں نے تھوڑا سا چلایا، پھر کہیں گڑبڑ سڑبڑ ہو گیا، کہیں اور چلا گیا، تو پھر اپنے بیٹے کو بولا بیٹا ادھر آ، یہ کیا ہو گیا؟ تو بیٹے نے بیک کیا، سب ٹھیک کیا، واپس اسی جگہ پہ اما تو جا، واپس میں چلانا شروع کیا۔ پھر رات گزر گئی، پوری رات میں یہی دیکھتا رہا کیسے کیا کھلتا ہے، کیسے کیا لائک ہوتا ہے، کیسے کیا شیئر ہوتا ہے۔ پھر میں کہیں پھنس گیا، صبح میں نے اپنے بیٹے کو بولا بیٹا یار یہ کیا ہو گیا، دیکھیے گڑبڑ ہو گیا فون سے۔ بیٹے نے پھر ٹھیک کیا، ایک دن میں یوٹیوب چلانا سیکھے، بیٹے سے پوچھ کے ایک دن میں یوٹیوب چلانا سیکھے، بیٹے سے پوچھ کر ایک دن میں یوٹیوب چلانا سیکھ سکتے ہو، مولانا سے پوچھ کر ایک مہینے میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھ سکتے؟
لیکن ہم نے تو قرآن کو معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ جملہ پڑھا ہے. ہم نے انٹرنیٹ کے سامنے قرآن مقدس کی اہمیت اپنی زندگی میں ہلکی کر لی. ہماری کنڈیشن کیا ہو گئی ہے؟ ہمارے گھر کی لیٹرینیں روزانہ صاف ہوتی ہیں، ہمارے گھر کے کمروں میں روزانہ پوچھا لگتا ہے، اور اللہ کی کتاب اٹھا کر دیکھیں تو پتہ نہیں کتنے مہینوں پرانی گرد اس کی جزدان پر پڑی ہوئی، اور پھر کہتے ہیں ہمیں فلاں حکومت مار رہی، فلاں حکومت مار رہی. بس کرو یار. حکومتوں نے کب کہا تھا فجر کی نماز پڑھنے بچ جاؤ؟ کب مودی نے تم سے آ کے کہا کہ اپنی عورتوں کو روڈوں پر نچواؤ؟ کب گرہ منتری نے تم کو آ کے کہا کہ اپنی عورتوں کو بے پردہ مارکیٹ میں گھماؤ؟ میں یہ نہیں کہتا ان کے مظالم کم ہیں، مگر میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ لوگوں نے ظلم کم کیے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کیا کرتے. طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ ہے چشم، 2 اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں. میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ والوں کا ساتھ زمین کے اوپر بھی فائدہ دیتا ہے، زمین کے اندر بھی. بروز محشر والا میں پھر کبھی سناؤں گا. یہ جو روایت میں نے شروع کی تھی وہ پوری کر کے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. سلطان غریب نواز فرماتے ہیں میرے پیر بھائی کا انتقال ہوا، میں نے سوچا کہ اس کے عمل کوئی زیادہ ٹھیک نہیں تھے، ذرا دیکھوں کہ اس کی قبر میں اس کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے. جب لوگ دفن کر کے چلے گئے تو میں معین الدین حسن اپنے پیر بھائی کی قبر کے سرانے بیٹھ گیا اور اپنے مراقبہ کیا. جب اپنے مراقبے میں گیا، جب میں نے آنکھیں بند کر کے اس کی قبر کے اندر کا جائزہ لیا تو میں نے دیکھا کہ عذاب کے فرشتے آ گئے. اور جیسے ہی عذاب کے فرشتے آئے، جیسے ہی عذاب کے فرشتے آئے، حضرت غریب نواز فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی تشریف لے آئے. سبحان اللہ. اور کہا اے فرشتوں، میرے کریم رب سے کہنا یہ گنہگار ضرور ہے مگر میرا مرید ہے. بے شک. حضرت غریب نواز فرماتے ہیں کہ میرے پیر نے جب یہ جملے ادا کیے تو فرشتے پلٹ گئے اور دربار الہ میں جا کے کہا میرے مالک ہم تو اس کو عذاب دینا ہی چاہتے تھے مگر تیرے محبوب کو دیکھ کر پلٹ آئے. تیرا ایک محبوب بندے کی روح پاک اس کی قبر میں آ گئی اور اس نے آ کر کہا یہ میرا مرید ہے، اس لیے میرے رب سے کہے کہ اس کو معاف کر، اس کو معاف فرما دے. رب نے فرمایا فرشتوں جو عثمان ہارونی کہتے ہیں اس بات کو ثابت رہنے تو تم پلٹ آؤ، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زبانوں کو اللہ رب العزت رد نہیں فرمایا کرتا. پتا چلا کہ قبر میں بندہ چلا جائے لیکن اللہ والوں کا ساتھ مل جائے تو عذاب قبر بھی دور ہو جاتا ہے. اس سے پتا چلا وہ توفنا مع الابرار. قرآن نے دعا کا طریقہ بتایا کہ ہمیں اے اللہ ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے. اس کا مطلب کچھ فائدہ ہے جبھی تو قرآن نے یہ دعا کا طریقہ بتایا. تو بات سمجھ آئی آپ کو کہ زمین کے اوپر بھی اللہ والوں کی ضرورت ہے، زمین کے اندر بھی اللہ والوں کی ضرورت ہے، بروز محشر بھی اللہ والوں کی ضرورت ہے. اس پر آیت کریمہ جو میں نے پڑھی تھی اللہ فرماتا ہے گہرے سے گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے لیکن جو متقی ہوں گے ان لوگوں کی شان اور ہوگی. اسی لیے فرمایا گیا دوسری جگہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. جنتی ہونا ہے تو متقی بنو، اور متقی کوئی یوں ہی نہیں بن جاتا. نیک ہونے کا شرف تو بہت لوگوں کو مل سکتا ہے مگر جناب متقی ہونا اپنے آپ میں بہت زیادہ ضروری ہے. ایک بات عرض کروں اس پر بات ختم کرتا ہوں. ایک چیز ہے حلال اور ایک چیز ہے حرام. ان دو کے بیچ میں کچھ چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، مشکوک ہیں. توجہ ہے نا، ہم تھوڑی سی گاڑی ہے مگر ضروری ہے. تھوڑی سی گاڑی ہے زیادہ ڈوز دیں گے نا بہت اوور ہو جائے گا. تو کیا عرض کر رہا تھا، دو چیزوں کے بیچ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو شریعت نے حرام کر دی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو شریعت نے حلال کر دی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بین بین ہیں بیچ بیچ میں، یعنی اس کی ایک طرف حلال ہے ایک طرف حرام. اس کو مثال سے میں سمجھاؤں.
کوئی ایک شخص ہے, آئی پی ایل چل رہا ہے نا سہیل بابو, سٹے لگا رہے ہوں گے لوگ. اللہ ان حرام کام کرنے والوں سے ہمیں آپ کو محفوظ رکھے. ان کو حرام خور کہہ دو نا تو برا لگ جاتا ہے. کیوں برا لگتا ہے بھائی؟ حرام کما رہے ہو, حرام کھا رہے ہو, تو حرام خور سننے کی بھی عادت ڈال لو. میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہوں گا, حدیث شریف میں آیا کسی نے 1 روپیہ حرام کا کھایا نا, 1 روپیہ حرام کا کھایا تو گویا کہ اس نے اپنی ماں سے منہ کالا کیا. اگر بندہ اتنا بے ضمیر ہو گیا تو جو چاہے کرے, وہ جانے, اس کا کام جانے, ہمارا کام کہنا ہے. حدیث شریف میں آیا 1 روپیہ حرام کا کھا کر اگر بندہ مر گیا, کتنا؟ 1 روپیہ. مکاشفۃ القلوب پہلے ہی باب خشیت خدا بندی اٹھا کے پڑھ لیجئے گا. 1 روپیہ حرام کا, لاکھوں روپے حلال کے کھائے اس کی بات نہیں ہے. 1 روپیہ حرام کا کھایا اور اس کے پیٹ میں وہ رہا اور وہ مر گیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے یہ امید نہ رکھے کہ میں اس کی سفارش کروں گا, بلکہ اس 1 روپے کی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بنے. ہم کہاں آ گئے؟ جدی امیر بننے کی چکر میں یہ 3 پتی, یہ کیا کیا نئے نئے طریقے سے لوگ جواری میری قوم کو بنانا چاہتے, اور بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں, اور کتنی سمجھداری سے دیکھیں, پہلے ایڈورٹائز کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دھیرے سے کہتے ہیں اس میں وتی جوخم ہے, آپ فقیر ہو سکتے ہیں. ہاں جی بالکل, آپ ایڈورٹائز کے جملے دیکھیے, ایڈ بھی کرتے ہیں تو اس میں یہ کہتے ہیں باقاعدہ, سنیے گا آپ کسی بھی ایڈورٹائز کو, اس میں وتی جوخم. مطلب وتی جوخم مطلب کیا؟ مطلب فقیر ہو جاؤ گے, آرتھک استھتی خراب ہو جائے گی. آگے آگے بادشاہوں کو نشوں اور جوؤں نے فقیر بنا دیا. یہ تاریخ ہے کہ نشہ اور جوا اتنی خطرناک بیماری ہے کہ بادشاہ فقیر ہو گئے جوئے کے چکر میں اور نشے کے چکر میں. اسی لیے پہلے تو کہا کھیلو, پیسہ ہے پیسہ ہے پیسہ ہے, پھر دھیرے سے کہہ دیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, سب کچھ ذمہ داری ہے. کتنی سرلتا کے ساتھ شیطان نکل گیا, آپ کو حرام خور بھی بنا گیا, آپ کے رگوں میں حلال خون کی جگہ حرام خون کو جو ہے وہ تیار بھی کروا گیا, اور پھر اس کے بعد قانونی داؤں پیچ میں بچا رہے. اس لیے یہ بھی کہہ کے چلا گیا کہ صاحب تم جانو, تمہارا کام جانے, ہماری ذمہ داری نہیں ہے. بندے کو اگر نقصان ہوا تو بھی حرام کام ہی کیا, اور اگر فائدہ ہوا تو اس کا 1 روپیہ کھا کر بھی اگر مر گیا, حضور کی حدیث ہے فَمَأْوَاهُ جہنم, تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب مجھے پتا ہے کہ فلاں بندہ آئی پی ایل کے سٹے کھیلتا ہے, ٹھیک ہے, مجھے دعوت دی اس نے, سید صاحب آپ کی دعوت ہے, آپ آئیے گا نور میاں صاحب. اچھا صاحب, میں نے اس کے پڑوسی سے پوچھا یہ کیا کرتا ہے, تو کہا بھئی یہ سٹے کھیلتا ہے, حرام کماتا ہے, حرام پیسوں سے آپ کو دعوت کھلائے. دوسرے نے اتنے میں کہا کہ نہیں صاحب اس کا ایک اور بھی کاروبار ہے, ہو سکتا ہے اس سے آپ کو دعوت کھلائے. مسئلہ سنیے, اب مفتی فتویٰ یہ دے گا ظن المومنین خیرہ, مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو, اور یہ سوچو کہ ایک سید کو اس نے دعوت پر بلایا ہے تو وہ اپنے حلال والے پیسے سے دعوت کھلائے گا, یہ سوچ کر جا سکتے ہیں, مگر یہ فتویٰ ہے. تقویٰ کیا ہے؟ جب آپ کو پتا ہے کہ اس کا مال پیور نہیں ہے, مکس ہے, یہ خیال ہے کہ آپ کو حلال سے کھلائے گا, آپ کا اچھا گمان ہے, لیکن پھر بھی تقویٰ یہ ہے کہ آپ نہ کھائیے. مال مشتبہ ہے, مال مشکوک کہتے ہیں اس کو, شک والا مال ہے. حرام کو حرام جانا, حلال کو حلال جانا, مگر جو مال مشکوک تھا اس سے بھی بندے نے اپنے آپ کو بچایا, تب جا کر وہ متقی ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی متقی ہو جاتا ہے؟ مشہور زمانہ قصہ, میں بہت سالوں سے اس قصے کو پڑھ رہا ہوں. یحییٰ بن معاذ نے حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف ایک روٹی بھیجی,
اور اپنے قاصد سے کہا بایزید کو کہنا کہ اس روٹی کو زمزم کے پانی سے گوندا گیا، اس لیے آپ اس کو تناول فرما لیجیے، کھا لیجیے اس کو۔ بایزید بسطامی کا نام طیفور بن عیسیٰ ہے، سلسلہ طیفوریہ کے بانی ہیں، امام جعفر صادق کے مرید و خلیفہ ہیں۔ ہاں ہاں، اور انہی بایزید بسطامی کے مرید و خلیفہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار ہے، سمجھے؟ یہ سب امام جعفر صادق کا فیضان، یوں سب کے لیجیے، سب زہرا تیرے بچوں کی مہربانی، بے شک۔ سرکار بایزید بسطامی بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے اللہ والے، مقام حضوری پر فائز تھے، آنکھ بند کرتے تھے تو جلوہ خدا نظر آتا تھا، اتنے بڑے اللہ والے تھے، جسم بیچنے والی عورتوں کے کوٹھوں پر بھی اگر مصلی بچھا دیتے تو اللہ ان کو ولیہ بنا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اتنے بڑے اللہ والے تھے طیفور بن عیسیٰ، دیکھیں لیکن اتنے بڑے کوئی یوں ہی تو نہیں بن جاتے، میری طرح کوئی جبہ پہن کے آ جائے آپ جو ہے وہ قدر شروع کر دیں، لیکن حالانکہ حقیقتی حضور نے فرمایا لوگ ایسے ہوں گے جن کے بال پراگندہ ہوں گے، جن کے کپڑے میلے سے ہوں گے، جن کے آنے جانے پر محفل میں کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا، ایمانہ کر کے کہ اگر وہ نہیں ہیں تو تلاش نہیں کیے جائیں گے کہ وہ کہاں گیا، اور اگر ہیں تو ان کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جائے گی۔ ایسے وہ لوگ ہوں گے، ان میں سے بہت سے ایسے ہوں گے کہ وہ رب کی بارگاہ میں اتنے اہم ہوں گے کہ اگر وہ قسم کھا لیں تو نظام کائنات تو بدل سکتا ہے، مگر جناب اللہ ان کی قسم کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ لیکن یہ مقام پر پہنچتے ہیں کیسے، اس کی کئی وجوہات ہیں، میں یہ قصہ پورا کر دوں۔ مال مشکوک کی بات آئی، دیکھیں صاحب یہاں تو ایک ولی نے بھیجا تھا نا مال، ایک ولی نے اپنے قاصد کے ذریعے بھیجا تھا مال، دوسرے ولی کے پاس بھیجا تھا مال، لیکن بایزید بسطامی کی شان ولایت دیکھیے، ان کا تقوی دیکھیں کتنا اعلیٰ درجے کا ہے۔ بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بندہ پہنچا، حضرت یہ روٹی لیجئے، زمزم کے پانی سے ایک گوندی ہوئی ہے، اس کو کھائیے۔ ہاں بایزید نے پلٹ کر کیا کہا معلوم؟ حضرت بایزید کہنے لگے اس کے آٹے میں پانی ملایا گیا ہے نا زمزم کا، اس کے آٹے میں زمزم کا پانی ملایا گیا ہے، جب تک یہ تحقیق نہیں ہو جاتی کہ گیہوں کہاں سے آیا ہے تب تک میں نہیں کھاؤں۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ آج ادھر سے بھی آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے، عالی شان ہوٹلیں ہیں نان ویج کے لیے بڑی مشہور ہے، وہابیوں کی کوئی بات نہیں چلے گا، دیوبندیوں کی ذبیحہ دیوبندیوں چلے گا، شیعوں کا ذبیحہ چلے گا، ہم متقی بھی ہو جائیں۔ ادھر سے ادھر مرغیاں ٹرانسفر ہوتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں پک اپ پر مری ہوئی مرغیاں لٹکی رہتی ہیں، کیا وہ بکتی نہیں ہے؟ کیا وہ ذبح نہیں ہوتی؟ اور کیا مرے ہوئے جانور کو ذبح کر کے کھانا حرام نہیں ہے؟ کہاں گیا آپ سے مشکوک کا بچنا بچانا؟ آپ تو بس دیکھ رہے ہیں کہ مسالہ اچھا لگا ہوا ہے، یہ چکن چلی ہے، یہ چکن، باقی ڈشوں کے بارے میں آپ سہیل بابو سے پوچھئے گا، میں کم جانتا ہوں۔ عرض یہ کر رہا تھا لوگوں نے حیت تبدیل کر دی تو آپ نے سمجھ لیا کہ بس بالکل پرفیکٹ ہے معاملہ، لیکن بھائی یوں ہی لوگ بھوکے نہیں رہتے تھے، دن کو روزے رکھتے تھے اور رات کو کہتے تھے مجھے بھوک نہیں ہے، اور رات کو جناب جب دنیا سو جاتی تھی تو کہتے تھے اے ایک دن میں سورج کو پورب سے پشچم کی طرف لے جانے والے رب ہمیں بھی اپنی قبولیت کے دروازے تک جو ہے وہ پہنچا دے۔ جب بندہ رات کو روتا ہے تب رب کی رحمت کے، بابا بھلے شاہ کے شعر کا مفہوم ہے کہ دنیا سو رہی ہوتی ہے اور رب کی رحمت اس وقت صدائے دیتی ہے، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، تو نے گناہ بہت کیے ہیں، تاریکی رات کی ہے، دنیا سو رہی، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو ہے میں ہوں، آنسو بہانا تیرا کام ہے، درجے بلند کرنا میرا کام ہے۔ اسی لیے دوستوں میں صرف گزارش کروں گا اپنے گناہوں سے اپنے رب کے دربار میں توبہ کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، پہلے نماز ہے پھر نیاز ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ نمازوں کی پابندی کیجئے پھر نیازوں کی بھی پابندی کیجئے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اپنی بارگاہ کا مقبول بندہ بنائے، ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو کچھ بیان ہوا اسے اپنی بارگاہ کرم میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور اس محفل کو ہمارے لیے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور صاحب عرس اور جتنی بھی آستانے اطراف و اکناف میں ہیں
ان تمام اللہ والوں کے فیضان ولایت سے، ان تمام آقازادوں سیدزادوں کی خیرات و برکات سے ہم کو آپ کو مالا مال فرمائے۔ جتنے عرش مقام سادات کرام منبر نور پر تشریف فرما ہے، اللہ رب العزت ان سب کی نسبتوں کے صدقہ طفیل ہم سب کو سیدہ زہرا کی خیرات عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہے گلشن تیرا آباد رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ شہر یار رم تاجدار حرم، شہر یار رم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم یا قاسم نعمت اللہ، الصلاة والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکم یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ بند نواز کریم و کارساز اس محفل پاک کو سجانے میں، سنوارنے میں جن نوجوانوں نے، بزرگوں نے، جن سادات نے محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، مالک سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ کرم میں قبولیت کا شرف عطا فرما دے۔ تلاوت کلام سے لے کر اب تک جس نے جو کچھ سنایا حرفاً حرفاً اسے اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما دے۔ کسی قسم کی کوئی خطا کمی رہ گئی ہو تو اپنی رحمت سے معافی عطا فرما۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مالک ہماری زندگی کی تمام خطاؤں، تمام غلطیوں، تمام گناہوں کو معافی عطا فرما دے۔ ہم ایک دوسرے کو گواہ بنا کر اپنی ماضی کی زندگی کی تمام خطاؤں سے توبہ کرتے ہیں، مالک ہماری توبہ کو قبول فرما دے۔ ہمارے دلوں میں گناہوں سے نفرت پیدا فرما، گناہوں سے گھن عطا فرما۔ ہماری اسلامی رشتے کی ماں بہنوں کو سیدہ زہرا کی چادر تطہیر کا صدقہ عطا فرما۔ ہم میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ جن کے گھر میں بچے بچیاں انہیں غیب سے اچھا رشتہ عطا فرما۔ جو لوگ قرض کے بوجھ سے دبے ہوئے انہیں بار قرض سے سبک دوشی عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو بے قصور قید و بند میں ہیں انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرما۔ ہم سب کو علم نافع عطا فرما، اعمال صالحہ کی سعادتیں عطا فرما، حج بیت اللہ سے مشرف ہونے کی سعادت عطا فرما، مدینہ طیبہ میں بار بار حاضری ہمارا مقدر فرما دے۔ مالک و مولا ہماری تمناؤں، آرزوؤں، چاہتوں کو ہم سے زیادہ تو جانتا ہے۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو نہ مانگ سکے اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما۔ تجھے فضل فرماتے نہیں لگتا بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، بالخصوص مالک مرنے سے پہلے حضور کی زیارت
عطا فرما، مرنے کے بعد حضور کی شفاعت عطا فرمانا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم۔ إلهي بحق الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه ببركة نادي علي مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله محمد۔